الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء، بزرگوں، دینی بھائیوں اور پردہ نشین دینی ماں بہنیں، سرکار کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے مدینے میں دو قبیلے آباد تھے. ایک کا نام اوس، دوسرے کا نام خزرج. عرب لوگ قبائل میں رہتے تھے. کسی ایک بادشاہ حاکم کے ماتحت رہ نہیں سکتے تھے. مکہ مکرمہ میں بھی الگ الگ قبائل تھے، پھر ان کے بدھ بھی الگ الگ. اوس اور خزرج میں 100 سال سے لڑائی چل رہی ہے. ایک مشہور جنگ ہوئی ان میں، اس کا نام تھا جنگ بوعاس. جنگ بوعاس میں اوس اور خزرج کے بڑے بڑے قیمتی لوگ کام آ گئے. خاندان کے خاندان خالی ہو گئے، کھوکھلے ہو گئے. اپنی طاقت کھو بیٹھے.
اختلاف کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ برکتیں ختم ہوتی ہے، قوم کی طاقتیں بکھر جاتی۔ اس کے بعد موقع آیا کہ سرکار تشریف لائے۔ اس سے پہلے مدینے والے حج کے لیے حج کے زمانے میں مکے آیا کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو دعوت دے دے کے تھک گئے، وہ لوگ نہیں مانے، قدر نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کریم کی، اسلام کی قدر نہیں کی انہوں نے۔ تو حضور پھر موقع کے انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی قافلے باہر سے آئے، ان کو دعوت دی جائے، دین کی دعوت۔ اور حضور یہ بھی کہتے تھے کہ کوئی ہے جو مجھے شیلٹر دے دے تو میں وہاں جم کر دین کا کام کروں۔ مدینے والے حج میں آئے، ان کے سامنے بھی یہ بات رکھی، انہوں نے کہا ہم آپ کی جان مال سے خدمت کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں پڑے اور تمام تفصیلات معلوم کی کہ کس طرح کی مدد تم لوگ کرو گے۔ مکان بھی دینا پڑے گا، کھانا بھی دینا پڑے گا، تمام چیزیں پرووائڈ کرنی پڑیں گی، اور ضرورت پڑنے پر جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا۔ دین کی دعوت کے لیے اور دین کو جمانے کے لیے یہ سب قربانیاں درکار ہیں۔ جان بھی لگانا ہے، مال بھی لگانا ہے، اپنی صلاحیتیں بھی لگانی ہے دین کے لیے، تو دین پنپے گا۔ اس کو دین کی نصرت کہتے ہیں، اس کو دین کی مدد کہتے ہیں۔ تمام شرطیں منظور ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ تو مورخین نے ایک نقطہ لکھا ہے یہاں کہ اگر اوس اور خزرج کے سرداروں میں لڑائیاں ہو کر وہ ختم نہ ہو گئے ہوتے تو اپنی بڑائیوں کو برقرار رکھنے کے لیے وہ شاید حضور کو اپنے یہاں برداشت نہ کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے لڑا لڑا کے ان کے بڑے بڑے سورما ختم کر دیے، پھر حضور تشریف لائے، ان کو سردار کی ضرورت تھی تو حضور کو سردار بنا لیا۔ اب اوس اور خزرج نے جب ایمان قبول کیا تو دونوں خاندانوں میں جو شکر رنجیاں تھی وہ حضور نے ختم کروا دی۔ کلمہ آیا، ایمان آیا، دین آیا، قرآن کریم آیا، تو اس کے نتیجے میں آپس کے جھگڑے ختم ہوئے۔ تو اچھی دینداری یہ ہے کہ آپس کے جھگڑے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ آپس کے جھگڑے خواہشات کی بنیاد پر، دنیا کی بنیاد پر ہوتے ہیں، جب اخلاص آئے گا تو وہ جھگڑے ختم ہو جائیں اور محبتیں آپس میں پیدا ہو جائیں۔ دنیا کی بنیاد پر کام کرو گے تو لڑائیاں اور اختلاف رہیں گے۔
اور دین کی بنیاد پر کام کرو گے تو اتحاد پیدا ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ کیے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر ایک ہو جاؤ. اپنے آپس کے جھگڑے، اپنے آپس کے اختلافات سب ختم کر. وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامو، کلمے طیبہ کا پرچم اٹھاؤ، جھگڑا ختم کرو، ایک ہو جاؤ. گیارہویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. ایک اللہ کے نام پر اکٹھا ہو جاؤ، علاقائیت نہیں، خاندانیت نہیں، لا الہ الا اللہ کے پرچم کے نیچے جمع ہونا ہے. اپنی خواہشات کو بھول جاؤ، نفسانیات کو بھول جاؤ. ایک کلمہ طیبہ پورے عالم میں چل رہا ہے، اسی کے نیچے جمع ہو جاؤ. اور آپس میں تفرقہ بازی مت کرو، لڑانے کی بات مت کرو، ملانے کی بات کرو. وہاں آیت کریمہ میں دو چیزیں بیان کی، اطاعت اللہ کی کرو، اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو. جب آپس میں بالکل جھگڑا نہیں رہے گا، اللہ کی طاعت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، تو آپس کا تنازع ختم ہو جائے گا. جیسے کہ اوس اور خزرج میں تنازع ختم ہو گئے. یہود چاہتے تھے کہ مسلمان اور اوس اور خزرج خوب لڑیں اندر اندر. کچھ لوگوں کو اتفاق ہضم نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ شوشے وہ لوگ چھوڑتے رہتے، اور ان کو دکھ ہوتا ہے کہ یہ ایک کیوں ہوتا، لڑائیاں کیوں نہیں ہو رہی ہے، ذرا شور تماشا یہ وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے. بعض لوگ ایسے تماشا پسند ہوتے ہیں تو وہ شوشے چھوڑتے رہتے. اب صحابہ کرام میں اوس اور خزرج والے سر جوڑ کر بڑی محبت کی باتیں بیٹھ کر مجلس کے اندر کر رہے تھے. وہاں سے ایک منافق گزرا، اس کے دل میں کھلبلی مچی کہ آڑا بننے تو بہت لڑتا ہوتا نا، ایک کیم تھئی گیا، یہ ایک کیوں ہو گئے. اب ان کو کیسے لڑایا جائے؟ تو شیطان کے پاس بہت چالیں ہیں لڑانے کی. ایک ہونا مشکل کام ہے، فرقوں میں بڑھ جانا بہت آسان. وہ بیٹھ گیا. اوس والوں کو کہا خزرج والوں نے کتنا مارا تھا تم کو، ہے نا، کیسے میدان کے اندر تم کو پکڑ پڑ کر دوڑ دوڑ کے مارا تھا.
اور خزرج والوں کو کہا تھا تم کو کیسی پڑی تھی وہاں، کیسی تمہاری ان لوگوں نے خبر لی تھی؟ بس اتنا کہنا تھا کہ دونوں طرف جو ہے ایک دم جنگ کی شکل پیدا ہو گئی۔ وہ پرانی بات یاد، دیکھو ایک بات سمجھو، جھگڑا ختم کرنا ہو تو پہلے پرانی باتوں کو بھول جانا پڑے گا۔ اگر پرانی ہی باتیں چھیڑتے رہیں گے جھگڑا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، ایک میں سے ایک، ایک میں سے ایک، ایک میں سے ایک بات نکلتی ہی جائے گی۔ اب اس نے پرانی بات چھیڑ دی، انسان آخر انسان ہے، بشر ہے، اس کے پاس جذبات بھی ہیں، دونوں طرف تلواریں نکل آئی۔ وہ اچھی خاصی محبت چند منٹوں میں خاک میں ملی۔ اتنی محنت سے حضور نے ان کو ایک کیا تھا دین کی بنیاد پر، منٹوں کے اندر جو ہے لڑائی کی نوبت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے جا کے بتایا اوس اور خزرج لڑنے کے لیے تیار، ارے میں نے ان کو شیر و شکر کیا تھا کلمے کی بنیاد پر، قرآن کریم کی تعلیم کی بنیاد پر، اور یہ کیا ہو گیا کہ ایک منافق نے شوشہ چھوڑ دیا، دونوں جذبات میں آ چکے ہیں، حضور دوڑے۔ بڑا مسئلہ یہ تو، جھگڑا ہو جائے، قوموں میں تفرقہ بازی ہو جائے تو برکتیں ختم ہو جائیں گی اور نا اتفاقیاں پھیل جائیں گی، اور نا اتفاقی کے ساتھ کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ کام اتفاق سے ہوتا ہے، سروانومت منظور تو کام ہوگا۔ اگر سب متفق نہیں ہے تو پھر لڑائیاں، وہ ویروت کرے گا، یہ ویروت کرے گا، تم یہ کیوں کر رہے ہو، وہ کیوں کر رہے ہو، کام ختم۔ انگریزوں میں ہندوستان میں اتنے سال تک حکومت کیسے کی؟ انہوں نے قاعدہ بنایا تھا، یہاں کے لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے انہوں نے قاعدہ بنایا تھا۔ وہ قاعدے کا نام تھا ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ ان لوگوں کو آپس میں لڑاؤ، کہیں بریلوی تو کہیں قادیانی تو کہیں اہل حدیث، یہ سب پٹھو تھے انگریزوں کے۔ ایک طرف قادیانی کھڑا ہو گیا، قادیانی کے پاس اس کا ایک مرید تھا نور الدین بہروی، وہ سب لٹریچر لاتا تھا اور قادیانی کو فراہم کرتا تھا، اور قادیانی دھڑا دھڑ کتابیں لکھتا تھا، اور انگریز جو ہے ان کو ہوا دیتا تھا اور ان کو مدد کرتا تھا۔ نتیجتاً اہل سنت والجماعت کے اندر جو ہے پھوٹ پڑ گئی، یہ نیا فرقہ نکل آیا ہے۔ جتنے باطل فرقے ہندوستان میں انگریزوں کے زمانے میں وجود میں آئے وہ لڑانے کے لیے تھے۔ تو لڑاؤ ان کو اور اپنے آرام سے حکومت کرو۔ اب یہ لڑتے رہیں گے، اپنے حکومت کرتے رہیں گے، اپنے مزے سے کام کرو۔ اب جنوبی افریقہ میں ڈچ قوم نے برسوں تک حکومت کی، ایک عرصہ دراز تک جو ہے وہاں کے بلیک اور کالے اور انڈین اور کلرڈز ان کے اوپر حکومت کی۔ نیلسن منڈیلا صاحب نے بڑی محنت کی، اسماعیل کتھرادہ صاحب تھے وہاں، انہوں نے محنت کی، اور جو وہاں کے اصلی باشندے تھے بلیکس، ان کو سمجھایا آزادی کے لیے، آزادی کی حقیقت سمجھائی۔ انڈیا میں انڈیا کے لوگوں کو آزادی کی حقیقت
علماء ہند نے سمجھائی. ان کو معلوم نہیں تھا کہ غلامی کیا ہے، آزادی کیا ہے. شیخ الہند نے، شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے، حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے ان کو سمجھایا کہ غلامی کی زنجیریں کیا ہوتی ہیں اور آزادی کیا ہوتی. تو غیروں کے اندر بھی آزادی کا احساس مسلمانوں نے پیدا کیا، ورنہ ان کو آزادی کا مفہوم معلوم نہیں تھا. اور پھر سر دھڑ کی بازی لگا کر اس ملک کو آزاد کرے ہے. تو جب کالوں کے اندر جو ہے وہ موومنٹ آئی، ان کو احساس ہوا کہ ہم لوگ غلام بنا دیے گئے ہیں، ہم کو آزاد ہونا ہے، تو انہوں نے تحریک ڈیموکریسی کی شروع کر دی. جب یہ تحریک نے عروج پکڑ لیا تو نیلسن منڈیلا کو قید کے اندر جانا پڑا. 23 سال قید کے اندر رہے. آزادی کی لڑائی وہاں سے بھی لڑتے رہے. اسماعیل کتھرادہ صاحب بھی گئے، وہاں بھی مسلمانوں نے آزادی کے لیے کام کیا ہے. اب جب انگریزوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ موومنٹ زور پکڑ رہی ہے تو انہوں نے نوجوانوں کو 2 غلط راستوں پر لگا لیا کہ یہ لوگ آزادی بھول جائیں. قوموں کو مٹانے کے لیے 2 چیزیں خطرناک ہیں. ایک جوا، دوسری شراب. چنانچہ کالے جو ہیں ان کے ایریوں کے اندر کسینوز کھولے گئے. وہ کیسینو میں کیا ہوتا تھا؟ جوا، شراب، شباب ڈال دیا. 25 سال آزادی میں پیچھے ہو گئے، 25 سال تک. پھر ان کو سمجھایا گیا کہ بھائی تم کو اندر جھانسے میں لیا گیا ہے، آزادی تم کو نہ ملے اس لیے یہ شراب میں لگا، اس میں سے نکلو. جب وہ نکلے انہوں نے قربانیاں دی، خون کی ندیاں بہائی، اور جو بھی قوم آزادی کے لیے خون کی ندیاں بہائے گی، نہرو نے لکھا ہے کہ وہ آزاد ہو جائے گی. وہ آزاد ہو گئے. لیکن آزادی کے لیے ان کو اتفاق جو ہے وہ ضروری رہا. اختلاف کے ساتھ نہ کوئی کام ڈھنگ کا ہو سکتا ہے، نہ آزادی مل سکتی ہے. جب جنگیں ہوتی ہیں نا، جنگیں، تو دشمن ہماری فوج میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ جب یہ آپس میں ہی لڑنا شروع کر دیں گے تو ہمارے ساتھ مقابلہ کیا کریں، ان کی طاقت لڑ لڑ کے ہی ختم ہو جائے گی. آج مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اپنی ذاتی خواہشات کو بیچ میں لا کر مسلمانوں کو متفق نہیں ہونے دیتے. اتفاق میں روڑا اٹکاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو خاطر خواہ ترقی مسلمانوں کی ہونی چاہیے اس کے اندر کمی آتی. جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گروہ کو سمجھایا کہ بھائی بڑی محنت سے اللہ نے قرآن کریم عطا کیا، بڑی قربانیوں کے بعد اللہ نے ہمیں حق عطا کیا، دین عطا کیا، اور تم چھوٹی سی باتوں پر جھگڑ کر اپنے دین کو لٹا رہے ہو، اپنی اتحاد کو پارا پارا کر رہے ہو.
اب اسلام کی شان اجتماعیت دیکھیے، اسلام چاہتا ہے کہ لوگ مجتمع ہو کر رہیں، مل کر رہیں. تو مل کر رہنے کے طریقے کتنے اچھے بتائے. نمبر 1، ایک دوسرے کو سلام کرو، فری میں محبت ہو جائے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایک دوسرے کے ساتھ محبت بڑھ جائے تو حدیث شریف میں فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کا رواج ڈال. ہے کوئی خرچہ؟ دیکھیے، مسواک کرنا سنت ہے. اب اگر ایک آدمی ٹوتھ پیسٹ کرے گا تو اس کو خرچہ آئے گا، ٹوتھ برش لائے گا، ٹوتھ پیسٹ لائے گا، دونوں کو مکس کرے گا، پھر برش کرے گا، تو یہ خرچ ہوگی. مسواک کرو، غریب بھی کر سکتا ہے، خرچہ ہی نہیں. داڑھی رکھ لو، خرچہ ختم، کیونکہ روزانہ چھیلنے کا خرچہ ہے. لیکن جب آپ نے داڑھی رکھ لی، فکر ختم، صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے؟ اللہ اللہ کرنا ہے. ورنہ صبح میں ہاتھ گھماتا کانٹے چبھتے تو وہی اسی کی طرف دوڑتے. سنتوں میں خرچہ کم ہے. وہ مصر کے علماء تھے، وہ چمچ سے کھا رہے تھے، تو علامہ کشمیری سے کہا کہ چمچے سے کھائیے. فرمایا نہیں، اللہ نے ہاتھ میں چمچے بنائے. چھوٹی چمچ اگر اسٹیل کی لیتے ہیں تو اس میں اتنا ہی کھانا آئے گا، اور اسٹیل کی چمچ ایک دم کھانا گرم ہے منہ میں رکھ دیا، پریشان ہو جائے گا. اور اللہ نے ہم کو جو چمچے دیے وہ فلیکسیبل ہے، بڑے چھوٹے سب سائز اندر آتی ہے. ٹی اسپون بھی بنتا، ان ٹیبل اسپون بھی بنتا ہے. اور اس کے اندر اللہ نے تھرمومیٹر بھی رکھا ہے، انگلی لگاتے ہی پتا چلے گا کتنا لینا چاہیے. فرمایا جب قدرت نے چمچے عطا کیے ہیں، میں یہ بناوٹی چمچے کیوں لوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو حدیث میں بھی امام اور کھانے کے معاملے میں بھی امام. میرے والد صاحب جمعہ ہوتی تھی تو کنارہ میں ہمارا کرائے کا مکان تھا، تو ایک بڑا دھاریا رکھا تھا، اور کنارے کے اوپر نیم کے 2 بڑے درخت. ایک ہفتے کی مسواک دھاریے سے کاٹ کر وہیں بیٹھ کر تیار فرماتے تھے، گھر لے کر آ جاتے تھے، اسی سے کام چلتا تھا، کوئی خرچہ نہیں. اور وہ مسواک ہمیشہ تھیلی میں بھی ساتھ رہتی تھی، غسل خانے میں بھی، حمام میں بھی لگی رہتی. تو سنتوں پر جب آدمی آ جائے گا اس کو خرچہ کچھ بھی نہیں ہے. آدمی سلام کرنا شروع کر دے، آپ دیکھیں گے خرچہ کچھ بھی نہیں ہے، محبت فری ہے. اور آج محبت کے لالے پڑے ہوئے ہیں، دل سے دل نہیں ملتا، لڑائیاں. اور لڑائیاں کیوں ہوتی ہے؟ غیبت کی وجہ سے ہوتی. اس نے میرے پیٹھ کے پیچھے یوں کہا، اس نے میرے پیٹھ کے پیچھے یوں کہا، اسی کا نام غیبت ہے. حالانکہ سچ کہا، اگر کہنا ہی تھا تو سامنے کہہ دیتا تھا بھئی یہ چیز کے اندر غلطی ہو رہی ہے، اب کہنے کا طریقہ ہونا چاہیے. طریقے سے کہہ دیتا تو پھر اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دیتے اگر چاہتے تو.
لیکن آپ نے پسے پش کہا، اس کا جو ہے اثر جب وہ سنتا ہے تو اس کے دل کے اندر کڑواہٹ آپ کے لیے پیدا ہو جاتی ہے، اور محبت ختم ہوئی، کڑواہٹ آ گئی، اندر بغض پیدا ہو گیا، بغض پیدا ہوا دلوں کے اندر تو آپس میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے، جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ تو کتنا آسان طریقہ بتایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ آپس میں محبت ہو جائے تو فون پر بھی السلام علیکم سے شروع کرو، اور کلام بھی السلام علیکم سے شروع کر۔ اب لوگ کہتے اس سے کیا ہوگا، تو کر کے تو دیکھو۔ ایک تو عمل کرتا نہیں نہ آرگیومنٹ کرا کرے خالی خالی، کر کے دیکھو۔ کس نے کہی یہ بات؟ آقا نامدار نے کہی ہے۔ حضور پہ بھروسہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے نبی صادق مصدوق ہے، ان پر بھروسہ نہیں تو کہے کہ انڈین اخبار پہ بھروسہ کرے گا؟ اس کے تو اوٹے پہ لڑائی کرتا ہے۔ ٹائمز میں آیا، ٹائم نہیں آندہ مجھے، ٹائمز آف انڈیا میں آیا۔ ٹائمز آف انڈیا کون سا آسمان سے اترا ہے؟ میرا ایک دوست تھا، اس کو میں نے پوچھا کیا پڑھتا ہے، تو کہا یہ اخبار۔ کہ اخبار میں کیا ہے؟ کہ جھوٹ ہے سب، اس میں سے سچ نکالنے کا ہے اپنے کو۔ تو اس کا میں اینالائسس کر رہا ہوں کہ جھوٹ کتنا ہے اندر، سچ کتنا ہے۔ صبح اٹھ کر قرآن پڑھنے کا مزاج بنا لو۔ دیکھو میں آپ کو ٹپس دیتا ہوں، سمپل بیان ہے میرا۔ صبح اٹھو، نماز ادا کرو، نماز کے ادا کرنے کے بعد قرآن شریف لے کر جتنی اللہ توفیق دے دے پڑھ لو، دیکھو گھر کے اندر کیسی برکتیں اللہ عطا فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں برکتیں، رحمتیں، سکینہ، سکون سب رکھا ہے۔ اخبار میں کیا ہوتا ہے؟ کل کیا ہوا تھا، وہ کل کیا ہوا تو اس کو سدھار سکتا ہے بھائی؟ پڑھ کے کیا کہیں گے؟ اور قرآن کریم میں پروگرام دیا ہے کہ کل تم کو کیا کرنا ہے اور تم کو جنت میں جانے کے لیے کیا پروگرام کرنا ہے، وہ قرآن کریم بتاتا ہے۔ اور اخبار جھوٹا اور اللہ کا کلام سچا۔ سچا کلام چھوڑ کے جھوٹی بات کے پیچھے کیوں گئے؟ نمبر 2، پڑوسی اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے۔ جب ہر پڑوسی اپنے پڑوسی کا خیال رکھے گا تو خود بخود محبت آ جائے گی۔ حدیث شریف میں فرمائے کہ جب پڑوسن کھانا بنائے، کھانا تو چونکہ عورتیں بناتی ہیں، تو جب پڑوسن کھانا بنائے تو ذرا شوربہ زیادہ کر دے، اور ایک پیالہ اپنے پڑوس میں بھی بھیج دے، آپس میں محبت پیدا ہو جائے، آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اب ہر پڑوس والا اپنے پڑوس کو بھیجے گا تو آپس میں کتنی محبت پیدا ہوئی۔ یہ نہیں کہا کہ بریانی بنائے تو پڑوس میں بھیج دیں، یوں کہا کہ شوربہ بنائے تو پانی شوربے کا بھیج دینا۔ اب عورتوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، اب وہ شوربہ بھیجے گی تو وہ پڑوس والی کیا کہے گی کہ تیرے کو ملا نہیں، یہ پانی کا شوربہ لمبا ملا، یہ نہیں ہمارے وہاں کہ تو نے بھیج دیا۔ فرمایا خبردار، شوربہ تو شوربہ، لیکن برا نہ مانے، شکریہ ادا کرے، اور یہ بھی ہدیے میں پیش کرے، یہ اپنے یہاں کی کوئی چیز پیش کرے تو دونوں میں محبت ہوگی۔
جزاک اللہ کہ ہدیہ لے نہ لے، ذرا دینے کا مزاج بھی رکھے۔ لینے کا شوق ہے تو دینے کا بھی شوق رکھ، تو آپس میں محبت بڑھے گی۔ سلام کرو، پڑوسوں کو ہدیہ دو، دوستوں کو ہدیہ دو۔ نمبر 4، کبھی کبھی ساتھیوں کی دعوت کرو۔ آج کل نوجوانوں کو جوڑنے کا ایک ہی راستہ ہے، نوجوانوں کو روکھے سوکھے مت جوڑو، ان کو کھانے پہ جوڑو۔ میں وہاں بیرون میں ہوتا ہوں تو وہاں کے جو علماء ہے وہ نوجوانوں کو جوڑنے کے لیے سیٹرڈے نائٹ، سنڈے نائٹ کے اندر اعلان کرتے ہیں، وی ہیو اے پیزا پروگرام آفٹر تراوی، اینڈ دین وی ول انشاءاللہ گیدر اینڈ میک پروگرام فار دی نائٹ۔ اب رات کو کیا ہے، کبھی برگر بناتے ہیں، کبھی پیزا بناتے ہیں، ان کو خوب کھلاتے پلاتے ہیں، پھر 2-4 باتیں دین کی سمجھا دیتے۔ اگر کھانا نہیں بنا دے، ایک بھی نوجوان نہیں جوڑتا، کتنی بھی زوردار انگریزی میں تقریر کرو نہیں جڑے گا، اس کو تو کھانے کا چاہیے، اور کھانے کا بھی اس کے مزاج کا چاہیے، برگر اور گڑبڑ اور معلوم نہیں کیا کیا کھاتا ہے، یہ کھانا کھلانا پڑتا ہے تو جمتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو دعوت دینے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے کھانے کی دعوتیں دی، ان کو کھانے پہ جوڑا، کھلایا، پھر دین کی تھوڑی سی بات۔ اس طرح سے بھی آپس میں محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کو کھلانے سے کیا ہوتا ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ یہ کرو۔ اور فائنل پوائنٹ بیان کرتا ہوں، فائنل پوائنٹ یہ ہے کہ امت با جماعت نماز پڑھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ با جماعت نماز پڑھنے سے کیا ہو؟ با جماعت نماز پڑھنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی۔ وہ کیسے؟ حدیث شریف میں فرمایا کہ جب نماز کی صفیں بناؤ تو صفوں کو انتہائی درست کرو۔ جب صفیں درست ہوں گی تو دل درست ہو جائیں گے، اور جھگڑا دل کے ٹیڑھا ہونے سے ہوتا ہے، تو جب صفوں کے اندر دل سیدھے ہوں گے تو آپس میں اتفاق و محبت کا سلسلہ قائم ہو جائے گا۔ لیکن آج امت 100% جماعت کے اندر نہیں آتی، اس کی وجہ سے جھگڑے۔ 40 دن جو ہے اس پر عمل کر کے دیکھ لو، اور اللہ سے اتحاد، اتفاق، محبتیں مانگو۔ کچھ غلطیاں اپنی ہو گئی تو معافی مانگ لو، معافی مانگنے میں کوئی آدمی جو ہے چھوٹا نہیں ہوتا، اپنی بھول کا اقرار کر لینے سے آدمی چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا ہوتا ہے۔ کوئی جملہ کسی بھائی کے لیے ذلت کا مت نکال۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ام المومنین کے لیے قد کے بارے میں بات کی تھی، تانا دیا تھا قد کے بارے میں۔ حضور نے فرمایا تم نے اتنا خراب جملہ کہا ہے کہ میٹھے سمندر میں ڈالیں گے تمہارا جملہ تو وہ سمندر کڑوا ہو جائے گا۔ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔
جتنا زبان پر کنٹرول رہے گا آپس میں تعلق اچھے رہیں گے، زبان پر کنٹرول بگڑا تعلقات بگڑ جائیں۔ اسلام میں اجتماعیت کی شان ہے کہ مسلمان جڑ کے رہیں، اس لیے 5 وقت محلے کے لوگوں کو ایک جگہ جوڑا کہ 5 وقت جب صفوں کے اندر کھڑے رہیں گے، ایک دوسرے کی خیریت پوچھیں گے، ایک دوسرے کا مزاج پوچھیں گے، ملیں گے جلیں گے تو آپس میں محبت پیدا ہوگی، جیسے صحابہ کرام کے اندر محبت پیدا ہوتی۔ پھر ہفتے میں ایک دن جامع مسجد کے اندر پورے علاقے کے لوگوں کو جوڑا تو کہ پورے علاقے میں اجتماعیت اور محبت پیدا ہو جائے۔ پھر سال میں 2 مرتبہ عیدین کے موقع پر عید کے اندر پورے شہر کو جوڑا کہ شہر کے تمام لوگوں میں اتقاف اور اتحاد اور محبت اور علیق سلیق، اپنی معافی تلافی یہ سب ہو جائے۔ محبتیں بڑھانے کے لیے اگر دشمن بھی بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کرنے جاؤ، عیادت کرو، انتقال کر جائے جنازے میں شامل ہو جاؤ، چھینک کھا لے دشمن بھی آپ چھینک کا جواب دے دو، پریشان ہو جائے مدد کرنے کے لیے دوڑ جاؤ۔ یہ تمام خوبیاں اور یہ تمام کمالات اگر جو اسلام نے بتائے ہیں وہ ہمارے اندر اگر پیدا ہو جائیں گے تو اس کے نتیجے میں جو یہ جھگڑے اور یہ اختلاف اور پارٹی بازیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ موجودہ دور میں اتحاد کے لیے بڑی تجویزیں پاس کی جاتی ہیں، لیکن وہ تجویز میں جو اختلاف ہو جاتا ہے، بورڈ لگا یونائٹ، یونیٹی، یونائٹ، اس بورڈ کے نیچے جھگڑا، صدر کا سیکریٹری سے، سیکریٹری کا پریسیڈنٹ سے، اس کا اس سے جھگڑے شروع۔ جھگڑے ختم کرنے والوں سے جھگڑے ختم نہیں ہوتے تو دوسروں میں کیا اتفاق ہے؟ صحابہ میں اتفاق آیا تھا کہ نہیں؟ تابعین میں اتفاق آیا تھا کہ نہیں؟ اللہ والوں کے اندر اتفاق آیا تھا کہ نہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ اکیلے آئے تھے، 90 لاکھ لوگوں کو جوڑ دیا۔ ایک سفر کیا تو 7.5 لاکھ لوگوں نے گناہوں سے توبہ کر لی۔ یاد رکھو، اتفاق اور اتحاد کے لیے دین کا ہماری زندگیوں میں آنا ضروری ہے، اللہ کے احکام کا زندگیوں میں آنا ضروری ہے، سرکار کی سنتوں کا زندگیوں میں آنا ضروری ہے۔ جب یہ تمام چیزیں آئیں گی تو اتفاق لینے نہیں جانا پڑے گا، اتفاق خود آ جائے۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ اسلام نے اتنی ترکیبیں بتائی ہیں، ان ترکیبوں کو چھوڑ کر روزانہ بڑے بڑے اتفاق کے آرٹیکل لکھتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا، اے الہ العالمین میری پوری امت زمین میں دھس نہ جائے۔ اللہ نے فرمایا قبول کر لیا۔ روئے حضور، امت کے لیے اتنا روئے۔ آج نوجوان جو ہے بیچارہ
کرکٹ والے کے لیے رو رہا ہے، فٹ بال والے کے لیے رو رہا ہے، وہ اس کی اتنی انکم ہے، تو اس کی انکم میں سے تیرے کو کیا دے گا؟ وہ 10 کروڑ کما رہا ہے، وہ آئی پی ایل میں 20 کروڑ کما رہا ہے، اس نے ایسا بنگلہ میں، تو تیرے جھونپڑے کی فکر کر بھائی. وہ کوئی تجھے چیک دینے آنے کا نہیں، تجھے جھاڑو دینے بھی نہیں رکھے گا. کیا اس کے لیے مر رہا ہے؟ اور میرے آقا نے راتوں کو اٹھ کر تمہارے لیے رویا کہ میری امت کو یوں دے، میری امت کو یوں دے. تو جو تمہارے لیے رویا اس کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور وہ لنگوروں کے لیے گھنٹوں کے گھنٹوں نکالتے ہو، ٹیلی ویژن پر بیٹھے رہتے ہو. چھوڑو یہ بیکار چیزوں کو. یہ آئی پی ایل والوں نے تو راتیں بھی برباد کر دی ہمارے جوانوں کی، اور ان کو میدانوں کے اندر دوڑنے والا کر دیا. پہلے رات کو بیچارے بیٹھے رہتے، چلو اوٹے پہ تو اوٹے پہ بیٹھتے تھے، لیکن اب تو یہ یہاں بھی نہیں بیٹھتے، سیدھا میدان. کتنے بے وقوف لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنا مال جو ہے گراؤنڈ بنانے میں لگایا. اللہ کا گھر نہیں بناتا، گراؤنڈ بناتا ہے. ہمارے نوجوان سنبھل جائے. نوجوان مسجد میں نہیں سنبھلا تو گراؤنڈ میں کیا سنبھلے گا؟ اس سے نماز نہیں سنبھلتی ہے، کیا سنبھلے گا؟ قرآن اس کو آتا نہیں ہے، دین اس کو آتا نہیں، زندگی میں سنتیں اس کو آتی نہیں ہے، اور گراؤنڈ اس کو انسان بنائے گا. وہ تو لنگور بنائے گا، حیوان بنائے گا، دوڑے گا حیوانوں کی طرح وہاں. پیسہ کمانے سے آدمی انسان نہیں بنتا. زندگی بنانی ہوتی ہے تو جن کی بنی ہے زندگی ان کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، ان کے پاس اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے، اپنے اوقات لگانے پڑتے ہیں. تو میرے نبی روئے ہیں رات کو امت کے لیے کہ امت پریشان نہ ہو جائے. اس نبی کے سنتوں پر آ جاؤ نا، اللہ بیڑے پار کر دے. جو نبی تمہارے لیے راتوں کو اٹھا، جو نبی راتوں کے لیے تمہارے لیے رویا. کیا کوئی کرکٹر رویا تمہارے لیے؟ کبھی اٹھ کے اس نے تمہاری فکر کی ہے کہ میرے فینس بیچارے مر رہے ہیں میرے لیے، راتیں گزار رہے ہیں؟ کیا کیا انہوں نے تمہارے لیے بتاؤ؟ اور شادیاں رچا رہے ہیں، اور ڈانس کر رہے ہیں، اور ٹیٹو نکال رہے ہیں، اور بالیں کٹوا رہے ہیں، اور تم اس کی نقل کر رہے ہو. تم کو سرکار کی نقل سمجھ میں نہیں آتی، حضور کی سنتیں سمجھ میں نہیں آتی. یہ سب تمہارے ہیرو ہے. ہمارا ہیرو ہمارا نبی ہے، تاجدار مدینہ ہے. لات مارو ان سب کو. مسلمان ہو کہ کوئی بھی ہو، ہم کو نہیں چاہیے. ہم کو ہمارا نبی چاہیے، ہمارے صحابہ چاہیے، ہمارے اللہ والے چاہیے. ہم کو یہ سب نہیں چاہیے. یہ سب برباد کرنے والے ہیں. وہ اپنی زندگیاں بنا رہے ہیں، تم کو کچھ نہیں دیں گے. اپنی زندگی بناؤ، اپنی آخرت سنوارو، اپنی عقبہ کی خبر لو، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو. اللہ تعالیٰ نے حضور کا رونا منظور فرما لیا. ہاں تمہاری پوری امت ایک ہی وقت میں زمین میں نہیں دھسے گی. پھر حضور نے دعا کی، اے اللہ میری پوری امت جو ہے وہ مسخ نہ ہو جائے، ان کے چہرے نہ بدل جائے، بندروں میں تبدیل نہ کر دی جائے میری امت کو. اللہ نے وہ بھی قبول کر لیا. حضور کا رونا منظور ہو گیا. پھر حضور نے دعا کی کہ اللہ یہ آپس میں لڑے نہیں. اللہ نے فرمایا منظور نہیں تھا، یہ تو یہ لڑوانا ہے. تو લડી ને બી રહે હાથે, લડે ખરા પણ હાથે રહે, નમાજ બી પડે ને બધું કરે ને ખાય ને શાદીમાં બી એકબીજાને ત્યાં જાય પણ લડે બી. छोटी मोटी लड़ाई हो चला लो, लेकिन जब मसला किसी उम्मत के अहम मसाइल का आ जाए, एक हो जाओ, सब झगड़े भूल जाओ, बस मसला उम्मत का है, अल्लाह के दीन का है, आ जाओ एक हो जाओ, भूल जाओ वो कमेटी ये कमेटी वो कमेटी, एक कमेटी अल्लाह के दीन की.
ایک اللہ کے دین کا میں پرستار ہوں، اس کے محبوب کا عاشق زار ہوں۔ اس شان کے ساتھ بن جاؤ۔ آج کا میرا پیغام اتفاق اور اتحاد کی مختلف شکلیں امت میں کیسے پیدا ہوں اس کا بیان تھا۔ بلیسر ان چاروں طرف جو گاؤں ہیں ان کی پریمائسس میں بڑا گاؤں ہے۔ اس میں علماء آتے رہے ہیں، اس میں دیندار لوگ رہے ہیں، اس میں مدرسے ہیں، اس میں مسجدیں ہیں۔ دینی تحریکوں کا یہ مرکز رہا ہے، تاریخی گاؤں ہے۔ اس کی تاریخ کی عزت کو باقی رکھو، مل کے رہو، محبت کے ساتھ رہو۔ مسئلہ امت کا آ جائے، ایک ہو جاؤ اور مل جل کر مسائل کو طے کرو، انشاءاللہ گاؤں ترقی کرے گا۔ آج مجھے حضرت مولانا حفظ کلاس دکھانے کے لیے لے گئے، وہاں بچے اسکول کی تعلیم کے ساتھ قرآن شریف حفظ کر رہے ہیں۔ ایسے مدرسے بناؤ اور اساتذہ کو اچھی اچھی تنخواہیں دو، ائمہ کو نوازو، ان کو بالکل دنیا سے بے نیاز کر دو، تاکہ یہ آپ کے بچوں کو اتنی عمدہ تعلیم دے سکیں کہ وہ کل آپ کی انگلی پکڑ کر جنت میں لے جائے گی۔ اس لیے یہ سازش ہے انگریزوں کی۔ کیا سازش ہے؟ سازش یہ ہے کہ مسجد کے مدارس کے ائمہ اساتذہ ان کی تنخواہ اتنی کم رکھی جائے کہ وہ جو ہیں پریشان ہو کر یا تو دین کا کام چھوڑ دیں، تو ان کا جو جنریشن ہے وہ بے پڑھا لکھا رہ جائے اور دین سے کورا رہ جائے۔ دھیرے دھیرے مسجدیں خالی ہو جائیں گی، مدرسے خالی ہو جائیں گی۔ مت کرو ایسا۔ اللہ نے اس امت کو مال سے نوازا ہے، فتنۃ امتی المال۔ جب مال سے نوازا ہے، ابھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایسا مال دیا ہے، ہماری مسجدیں ایسی 50,000 کا بل آتا ہے مہینے کا۔ جب ہم مسجد کے اے سی کو 50,000 دے سکتے ہیں تو امام کو 25,000 نہیں، مؤذن کو 20,000 نہیں دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ جب ہم 3 کروڑ کی مسجد بنا سکتے ہیں تو اس کے اندر 30,000 کا امام نہیں رکھ سکتے۔ جب ہم کروڑوں کے مدرسے بنا رہے ہیں، اسپتال بنا رہے ہیں، ڈاکٹروں کو 3 لاکھ روپیہ دے کر ہمارے اسپتالوں میں رکھا جاتا ہے۔ نوساری یشفین کے اندر، کارڈیک کے اندر سورت کے جو ڈاکٹر کو رکھا گیا تھا اس کو کئی لاکھ روپیہ پے کرتے تھے۔ تو بیچارے میرے ان اماموں کو کیوں نہیں؟ ہم میں سے کسی کا خرچہ 50,000 سے کم نہیں ہوگا مہینے کا، پھر یہ بیچارے امام 5,000 10,000 میں کیسے چلائیں گے؟ سوچو نا، غور کرو نا۔ کیا کوئی غیر مدد کرنے آئے گا؟ کوئی حکومت تو مدرسوں کو مٹانے پہ لگی۔ اس لیے نوازو، دل کے دروازوں کو کھولو، جیب وسیع کرو اور بڑا کر کر خوب جو ہے ائمہ کو دو،
اپنے بچوں کی اسکول کی بھی بہترین تعلیم کا انتظام کرو، یہ ڈگری ہولڈر بھی بنے اور یہ حافظ اور عالم اور داعی قرآن بھی بنے۔ فاطمہ بی بی عبد الکریم بیلم صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے۔ ہمارے عبد السلام بھائی نے ہمارے عزیز افضل بھائی سے کہا تھا کہ بلے سر حاضری ہو۔ عبد السلام بھائی ہمیشہ یاد فرماتے ہیں، آپ تمام ہی حضرات یاد کرتے ہیں، عبد السلام بھائی وہ بڑے حادثے پیش ہے۔ نوجوان داماد حافظ قرآن جلیل القدر انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت فرمائے، اس کے بچوں کی غیب سے تربیت فرمائے اور مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ اور یہ حضرات رشتہ داران ہیں۔ عبد السلام بھائی نے کہا جب یاد آتی ہے تو میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، صبر کرتا ہوں۔ بچی زخمی ہوئی تھی، الحمدللہ اللہ نے اچھی کر دی۔ عبد السلام بھائی کو ہارٹ کا مسئلہ پیش آیا اس کے دوران، اور یہ سب ہونا نہ ہونا کے بیچ میں اہلیہ انتقال کر گئی، تو بڑے حوادث پیش آئے۔ ان کے لیے دعا فرمائے، مرحومہ کی بھی اللہ تعالیٰ بے انتہا مغفرت فرمائے، اعلی علینین میں جگہ عطا فرمائے، عبد السلام بھائی کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ مرحومہ جو انتقال کر گئی ہیں، جن کے لیے رقعہ دیا گیا، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور جتنے مرحومین گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی بے انتہا مغفرت فرمائے، اعلی علیین میں بہترین سے بہترین مقام عطا فرمائے۔ جو دینی محنتیں چل رہی ہیں اللہ اسے قبول فرمائے، جو مدارس و مکاتب چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے، جو علماء محنتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان علماء کی محنتوں کو اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اغفر لهم مغفرة تامة وارحمهم رحمة عامة۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، جو اچھی باتیں ہوئی ہوں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، لغزشوں کو درگزر فرما، ہم میں اتحاد و اتفاق محبت عطا فرما، ہر قسم کے خلفشار جھگڑوں کو علاقے سے ختم فرما۔ اے اللہ اس گاؤں کو مثالی اور محبت والا علم والا گاؤں بنا دے، جو دینی کاروائیاں ہو رہی ہیں اور جو کمیٹیاں کر رہی ہیں ان کو قبول فرما، ان کی ہی محنتوں کو قبول فرما، جو قانونی چارہ جوئیاں چل رہی ہیں مسجد کے سلسلے کی ہوں یا دینی ملی سلسلے کی ہوں، اے اللہ ان تمام کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما، کوششوں کو برابر فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، دو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما،
پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔